صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں اور کہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. حضور سیدی پیر پیرا میر میرا شاہ جینا شہباز لامکانی قطب ربانی غوث سمدانی سیدی مرشدی آقائی مولائی ملجائی سیدنا شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک عرس کے دن آج ہم جلوس غوثیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے شریک ہیں. یقیناً یہ ہماری اور آپ کی فیروز بختی ہے، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے جس ذات کے بارے میں کہا گیا کہ جس طرح سے صحابہ کرام میں انبیاء کرام میں محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام و مرتبہ حاصل ہے، ویسے ہی تمام اولیاء کرام میں سیدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام و مرتبہ حاصل ہے. ہم سب ان کے غلام ہیں، ان سے ان کی نسبت کی عظیم نعمت ہماری اور آپ کے ہاتھوں میں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، ہاتھ پکڑا ہے تو تاحشر نبھانا یا غوث، اب کسی حال میں دامن نہ چھوڑانا یا غوث، تیرے نانا کی سخاوت کی قسم ہے تجھ کو، اپنے در سے ہمیں خالی نہ پھرانا یا غوث. معزز دوستو، صاحب مقام و مرتبے کے حامل ہیں سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور رحمت عالم علیہ السلام نے دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا اور اصلاح عمل اور اصلاح عقیدہ کا نمونہ پیش کیا تھا. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دور سب سے عظیم دور تھا. اس کے بعد جو دور آیا تابعین کا دور، وہ بھی ایک بہتر دور تھا. اور پھر جیسے جیسے عہد رسالت سے زمانہ دور ہوتا گیا، برائیاں زمانے میں پھیلتی گئیں. میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے حال یہ تھا کہ مسلمان تو تھا مگر دین سے اتنا دور ہو چکا تھا کہ دولت کے ظلم کا اتنا شکار ہو چکا تھا کہ ایک سرمایہ دار تاجر کے گھروں میں 800 ناچنے والیاں ہوا کرتی تھی. مسلمان آپس میں دست و گریبہ تھا، لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے تھے، بدعملیوں کا شکار ہوتے جا رہے تھے. ایسے عالم میں ضرورت تھی کسی مرشد اعظم کی جس کے ذریعے رشد و ہدایت کا ایسا چراغ جلے جو قیامت تک لوگوں کو رشد و ہدایت کی راہ پہ لگا دے. تو اللہ رب العزت نے کرم فرمایا 5ویں صدی ہجری میں سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرما دیا، اور آپ پیدا ہوئے اللہ کے ولی بن کر، یعنی پیدائشی ولی ہیں آپ. مگر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کو ولایت ملی ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرماتے ہیں جب میں مکتب میں جایا کرتا تھا، حال یہ تھا کہ میرے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی تھی، اور مکتب جب میں پہنچتا تھا، مدرسے میں پہنچتا تھا، تو فرشتوں کی وہ جماعت کہتی تھی اللہ کے ولی کے لیے جگہیں خالی کر دو، اور بچے میرے لیے جگہیں خالی کر دیا کرتے تھے. یہ مقام و مرتبہ تھا، مگر اس کے باوجود آپ نے اللہ کی ایسی عبادت کی ہے کہ جب تحصیل علم کر لیا ہے آپ نے، تحصیل علم کے بعد 25 سال تک آپ نے جنگلوں میں گزارا. جنگلوں میں گزارنے کے بعد آپ نے ایسا زبردست مجاہدہ کیا ہے کہ 25 سال کے بعد جب آپ واپس آئے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ میں جنگل سے مخلوق کے بیچ میں واپس آؤں، مگر حکم ربانی یہ تھا کہ آؤ اور لوگوں کو کے درمیان اصلاح عمل کرو، اصلاح عقیدہ کرو. اس لیے مجھے واپس آنا پڑا. اور پھر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بے مثال خطاب فرمایا ہے، آپ کے کردار کے ذریعے، آپ کے عمل کے ذریعے، آپ کے بے مثال خطاب کے ذریعے وہ انقلاب اسلامی برپا ہوا، انقلاب عمل برپا ہوا، انقلاب عقیدہ برپا ہوا. یہ آپ کے خلفاء کی جماعت، اس کے بعد ان کے خلفاء کی جماعت دھیرے دھیرے پورے زمانے میں پھیلی، اور زمانے نے دیکھا کہ ایک انقلاب عمل ایسا برپا ہوا کہ جو بد عمل تھے وہ نیک عمل بنتے ہوئے چلے گئے، جو بد عقیدہ تھے وہ خوش عقیدہ بنتے ہوئے چلے گئے. اور پھر اس کے بعد آپ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک سے انسانوں کو جوڑا ہے، اللہ کی رحمت سے جوڑا. اور حال یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں پھر زمانے پر آپ کا ایسا فیضان برپا ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سنو، جس نے میرے دامن کو تھاما، جس نے میری ارادت کو
کی نعمت کو حاصل کیا، وہ دنیا میں کہیں بھی رہے، اگر کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائے مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کیا کرتا ہوں۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ غوث پاک کی سیرت صرف کرامت کا نام ہے، لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ غوث پاک کی سیرت صرف کرامت کا نام ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ غوث پاک کی سیرت کے اورات کو آپ الٹیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نمازوں کی پابندی غوث پاک کی سیرت میں ملے گی۔ پیدا ہوئے ہیں ابھی، مگر حال یہ ہے کہ ایک بھی روزہ آپ نے نہیں چھوڑا ہے، اور اس کے بعد پھر پوری زندگی آپ نے غریبوں کی مدد کیا، پوری زندگی بیواؤں کے سر پہ آنچل رکھا، پوری زندگی پریشان حالوں کے کام آئے، پوری زندگی مجبوروں کو آپ نے سہارا دیا، پوری زندگی آپ نے اللہ کے در سے دور ہونے والوں کو اللہ کے در سے قریب کیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ان کا فیضان جاری ہے پوری دنیا میں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلّہ میں آرام کر رہے ہیں، مگر آج ہندوستان سے بھی ان کی بارگاہ میں مسلمان خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، پاکستان کا مسلمان بھی ان کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، انڈونیشیا کا مسلمان بھی ان کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، امریکہ کا مسلمان بھی ان کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، افریقہ کا مسلمان بھی ان کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ان سے نسبت کی نعمت کو ہمیں عطا فرمایا، اور اس نعمت پر ہمیں فخر ہے، اس لیے کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہو، اور بغداد میں آرام کرنے والا وہ غوث اعظم ہمارا ہر حال میں پرسان حال ہے، اس لیے کہ وہ خود فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آباد، زندہ آباد، اس لیے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ قیامت تک پیدا ہونے والے میرے مریدوں میں سے، آپ لفظ کو سنیے گا، جس نے ان کے دامن کو تھاما وہی صرف ان کا مرید نہیں ہے، جس نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا صرف وہی ان کا مرید نہیں ہے، ان کے سلسلے میں بیعت ہونے والا قیامت تک جو ان سے محبت کرتا ہے، ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتا ہے، ان سے نسبت دی نعمت کو حاصل کرتا ہے، ان سے سچی عقیدت رکھتا ہے، خود فرماتے ہیں وہ کہ قیامت تک پیدا ہونے والے میرے مریدوں میں سے، میرے غلاموں میں سے اگر کسی کا پاؤں پھسلتا ہے تو میں بغداد میں رہ کر اسے سہارا دیتا ہوں اور اس کی دستگیری کیا کرتا ہوں۔ اس لیے غلامان رسولارا، آپ فخر کرو اس نسبت پر، اور ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو، ان سے سچی عقیدت رکھو، سچی محبت رکھو۔ قسم خدا کی وہ دنیا میں بھی دستگیر ہیں، وہ کل میدان محشر میں بھی دستگیر ہوں گے۔ اسی لیے میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اے رضا یوں نہ پلا تو نہیں جید نہ صحیح سیدے جیدے، ہر دہر ہے مولا تیرا، والسلام علی من اتبع الہدی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ۔ یہ جلوس جو قادری مسجد سے ہوتا ہوا، مولانا گلی سے ہوتا ہوا آیا ہے، اب یہاں سے جلوس آگے بڑھے گا، قومی اسکول سے ہوتے ہوئے، چوک ہوتے ہوئے فوارہ تراہا پر جائے گا، وہاں سے شاہ جہاں پور ہوتے ہوئے، پھر اس کے بعد قادری مسجد مولانا گلی تک آئے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آپ جلوس میں شریک ہو۔